यार खामोशी, यार खामोशी। बहावलपुर के और बाशऊर मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों, आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सलाम पहुंचे। आज 12 अक्टूबर है। आज से 21 साल पहले हट जा यार। यार की आज से 21 साल पहले 12 अक्टूबर 1999 को आपके वोट से मुंतखब शुदा 2/3 अक्सरियत से मुंतखब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, नवाज शरीफ की हुकूमत को, आपकी नुमाइंदा हुकूमत को जनरल परवेज मुशर्रफ ने माशाअल्लाह लगा के गिरा दिया। आज का दिन इसलिए यौम स्याह है कि अगर 21 साल पहले माशाअल्लाह न लगाया जाता तो वो काम जो 10 साल के वक्फे से मुस्लिम लीग नून ने वापिस आकर 2008 में शुरू किए थे, वो आज से 10 साल पहले मुकम्मल हो गए होते। मुझे बताओ मेरे भाइयों, बहावलपुर के गयूर लोगों, बताओ यहाँ पे यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस किसने बनाए? ये मोटर पे जिस पे सफर करके हमारा सफर आधा रह गया है, हमारा और आपका, ये किसने बनाई? ये आपका बहावलपुर का खूबसूरत और जदीद रेलवे स्टेशन किसने बनाया? ये आपका शहर बहावलपुर, इसका नाक, नक्शा, चेहरा, इसकी सड़कें, इनकी शक्ल किसने खूबसूरत बनाई? मेरे दोस्तों और भाइयों, लोड शेडिंग याद है? कितने घंटे की लोड शेडिंग होती थी? लोड शेडिंग किसने खत्म की? यार कॉलेज यूनिवर्सिटियां हम बनाए, सड़कें मोटरवेज हम बनाए, लोड शेडिंग हम खत्म करें, जदीद पाकिस्तान की बुनियाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ रखे, दानिश स्कूल बनाए, हम ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर करें, हम मुल्क में बेहतरी लाए, कारोबार का पहिया चलाए, और फिर एक साजिश करके हमें आप इसलिए निकाल दें कि इस मुल्क में आईन और जमहूरियत की सरबुलंदी बारह नहीं खाती, तो मुल्क आगे कैसे जाएगा? दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है, आप अपने हमसायों में देखें, उन्होंने वोट की ताकत से तरक्की की है, उन्होंने गैरत की ताकत से तरक्की की है, और तो और साथ का मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया 71 में, अयूब खान के मार्शल के नतीजे में हमारे बंगाली भाई हमें छोड़कर चले गए। आज ये बांग्लादेश जो है उसका टका यानी उसकी जो करेंसी है
وہ پاکستان کے روپے سے زیادہ طاقتور ہے. تو دنیا نے ووٹ کو عزت دے کر، ووٹ کو حرمت دے کر، ووٹ کے فیصلے کو مان کر دنیا نے ترقی کی ہے. تو پھر پاکستان میں ووٹ کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ جب جب ووٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا، ملک میں تقسیم پیدا ہوئی، تلخی پیدا ہوئی، انتشار پیدا ہوا، ترقی کو بریکیں لگ گئی. کون سی بریکیں؟ وہ بریک جو عمران خان کو بٹھانے سے لگی ہے. ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اکانومی آگے جا رہی تھی، سی پیک پاکستان میں آ رہا تھا، بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، یہ ریل ٹرین آتی 12 گھنٹے لیٹ ہوتی تھی، ٹائم پہ آتی تھی، ٹائم پہ جاتی تھی، سڑکوں کا جال بچھ رہا تھا. صرف موٹر وے نہیں بن رہے تھے، فارم ٹو مارکیٹ روڈ شہباز شریف نے ان کا جال بچھایا پورے پنجاب کے اندر. ہم نے پنجاب کے بڑے شہروں میں صوبے کی حکومت نے ہم نے وہاں پہ بسیں چلائی، میٹرو بس چلائی، اور اگر یہ سازش نہ کی جاتی تو میٹرو بس بہاولپور بھی آ گئی ہوتی، میٹرو بس ہر بڑے شہر میں جاتی. مجھے بتاؤ یار، بتاؤ دوستوں، بتاؤ یہ ترقی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ ترقی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے؟ ترقی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں آپ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ کیوں آپ رکھنا ڈالتے ہیں؟ کیوں آئین کی حکمرانی مانی نہیں جاتی؟ کیوں جمہور کی حکمرانی اور سربلندی کو تسلیم نہیں کیا جاتا؟ چنانچہ ہمیں تو ایک سازش کر کے نکال دیا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا کہ یہ احتساب کرنا ہے. کون سا احتساب؟ احتساب کا ڈرامہ رچایا گیا. ہمارے حلقے توڑے گئے، میرے حلقے کے 3 ٹکڑے کیے گئے، میرے خلاف 200 ٹی وی پروگرام کرائے گئے. چور نہیں کھا رہے ہیں، چوری کیا کیا پتہ نہیں، مدعی کون ہے پتہ نہیں، درخواست اپلیکیشن کس نے دی ہے پتہ نہیں. 16 مہینے ہم جیلیں کاٹ کے آئے اور انصاف دینے والے بھی سوچتے رہ جائیں. پھر کوئی ایک آئے خدا خوفی والا انصاف دے جائے، ورنہ نہ انصاف ملے، نہ آئین ملے، نہ قانون ملے. آپ بیٹھے ہیں جیلوں میں، ملک کی تعمیر کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، اپنے محکموں کو چلا کے نہ تنخواہ لیں، نہ TADA لیں، ایک ٹکے کا فائدہ بھی نہ لیں، جو حق ہے وہ بھی نہ لیں. کہ نہیں، یہ خدا واسطے کام کرنا ہے. اس کے بعد ہم چور کہہ رہے ہیں. اور جب عدالتوں نے پھر فیصلے کرنے شروع کیے اور اس جھوٹ کا واضح اترنے لگا، ایک کے بعد دوسرا فیصلہ کہ یہ انتقام ہے، یہ سازش ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں غدار ہے. اچھا، پاکستان بنانے والوں کی اولادیں غدار ہو گئی. ہمارے بڑے اپنے بڑوں کی قبریں وہاں چھوڑ کر آئے، اپنی جائیدادیں وہاں چھوڑ کے آئے، ہم مہاجر ہو کر آئے. ہمارے بڑوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنا خون ڈالا. ہم کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم ملک کا وطن نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے. تیرا بھائی میرا بھائی، ساتھ بھائی ساتھ بھائی، تیرا بھائی میرا بھائی، ساتھ بھائی ساتھ بھائی، ساتھ بھائی قدم بڑھاؤ، ساتھ بھائی قدم بڑھاؤ. جو ملک میں آئین کی حکمرانی مانگے، جو ووٹ کی حرمت مانگے، جو کہے کہ سبوں کو آئین کے سائے میں چلنا ہے، جو سوال پوچھے اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو غدار قرار دے دو. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے بند کیے جائیں. یہ ملک کو تقسیم کر رہے ہیں.
2.25 سال دیے اس نکمے حکمران کو، اس نکمے کو 2.25 سال دیے، 2.25 سال دیے اس کو۔ لوگوں کے تانے سنے، لوگوں نے کہا کمپرومائز کر لیا ہے، اپوزیشن بولتی نہیں ہے، موقع دینا تھا۔ حالانکہ آپ سازش کے تحت آئے تھے، مگر آپ آ گئے تھے، ہماری سیٹیں چھینی گئی، میرا عمران خان کا مقابلہ ہوا، میرے ہتھے کے 3 ٹکڑے کر دیے، 600 ووٹوں سے میں جتوایا گیا۔ یہ کہتے تھے عمران خان صاحب جب میں 13 میں جیتا تھا وہ 4 حکومت کے ڈرامہ کرتے تھے، میں 40,000 ووٹ سے جیتا تھا، تو فرمایا کرتے تھے ری کاؤنٹ کراؤ۔ یار تم تو 600 ووٹوں سے جیتے یا جتوائے گئے، میں ری کاؤنٹ کے لیے گیا تو ہائی کورٹ کے ایک جج نے ری کاؤنٹ کا فیصلہ دے دیا قانون کے مطابق، تو ہمارے میزبان حضرت ثاقب نثار کو برا لگ گیا اور انہوں نے مجھے نہیں بلایا سپریم کورٹ میں، اور بابا روان صاحب پیش ہو گئے عمران خان کی طرف سے، مجھے پتا لگا میں خود پہنچ گیا، میری شکل دیکھ کے ان کی شکل بن گئی، فائل اٹھانے پھینکی انہوں نے، کوئی ری کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اس طرح الیکشن ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے الیکشن میں جیت اور ہار ہوتی ہے، لیکن امیدوار جیت جائے ہار جائے فرق نہیں پڑتا، ووٹر کو نہیں ہارنا چاہیے، اکثریت پر اقلیت کا فیصلہ مسلط نہیں کیا جانا چاہیے، پھر قومیں ترقی نہیں کرتی، پھر بھوک اگتی ہے، پھر غربت اگتی ہے، پھر ناانصافی پھیل جاتی ہے، پھر انتشار آتا ہے، اور پھر ملک ریورس میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے 2.25 سال کے انتظار کے بعد اپوزیشن کی 11 جماعتوں نے، اور یہ بات اب غور سے سننے کا کہنے لگا ہوں، 11 جماعتوں نے سوچ سمجھ کر باہم مشورہ ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ حکومت کو گرا دینا ہے، حکومت گرانا کوئی بڑا کام نہیں ہے، نظام بدلنا چاہیے، نظریہ ضرورت کے تحت کیے جانے والے فیصلوں کا نظام رکنا چاہیے، سبوں کو آئین کی چھتری کے نیچے آنا چاہیے، ووٹ کے فیصلے کو مانا جانا چاہیے، غداری اور چوری کے سرٹیفکیٹ بند کیے جانے چاہیے، احتساب کا ادارہ حکومتوں اور ریاست کے کنٹرول سے باہر ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ، وہ لوگ احتساب کریں جو جن کا اپنا احتساب نہیں ہونے والا، وہ احتساب کریں اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا جائے، مداخلت روکی جائے، بند کی جائے۔ یہ چاہتا ہے PDM، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ جس دن سے PDM بنا ہے، جس دن سے PDM بنا ہے، تو نواز اللہ خان یہ کہا کرتے تھے کہ میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات، اب نیند نہیں آتی، اور اگلے دن محسوس کہتے تھے جیل میں ڈال دوں گا، میرا بڑا دل کیا اس نے جواب دینے کو، پھر پارٹی نے کہا کہ جی جانا بہاولپور، میں نے سوچا یہاں جواب دے دیا۔ میں نے عمران خان صاحب کبھی ہماری آپ کی دوستی بھی تھی تو مجھے تو ان کا خیال رہتا ہے آپ سے تعلق رہا کبھی، کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے، یہ سندیشہ بھیجا ہے اپوزیشن کو کہ جیلوں میں ڈالوں گا اور جیل VIP نہیں ہوگی، تو میں نے بھائی عمران آپ کو یہ کہنا تھا ہم تو 8x12 کے سرمے رہ کے آئے ہیں جس میں کھڑکی کوئی نہیں تھی، ایک 12 فٹ اونچا روشن دان تھا اور ایک 2 فٹ کا جنگلہ تھا، میں بچے بھی ایک بار جیل گیا تھا، سیاسی کارکن تو جاتے رہتے ہیں، آپ ججز موومنٹ میں
میں بہاولپور کی جیل میں تھا، آپ ڈیرا غازی خان کی جیل میں تھے، ہم یہاں ڈھیر میں رہ رہے تھے، آپ 5 دن آپ کی وہاں پہ چیخیں نکل گئی تھی۔ پیغام یہ ہے کہ عمران بھائی جیل ضرور بھیج دینا، پر یہ خیال کرنا تھوڑے دن کے بعد آپ نے بھی نہیں ہمارے ساتھ آنا ہے، یہ سوچ کے انشاءاللہ نہیں کہنا، یہ مخالف کے لیے نہیں کہنا، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ خواہش نہیں ہے، یہ خواہش نہیں ہو سکتی۔ ہم سنجیدہ لوگ ہیں، ہم تجربہ کار لوگ ہیں، ہماری جڑیں لوگوں کے اندر ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی مخالف بھی جیل میں جائے، لیکن جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر اپوزیشن کی آواز نہیں سنی جائے گی، اگر پی ڈی ایم کی آواز نہیں سنی جائے گی، اگر آئین اور قانون کی حکمرانی کو انشور نہیں کیا جائے گا، اگر نظام عدل بدلا نہیں جائے گا، اگر مداخلت بند نہیں ہوگی، تو میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اور خصوصاً پنجاب کے لوگ جاگ رہے ہیں اور وہ اب مضطرب ہیں، اور یہ اضطراب ایک بڑی عوامی لہر بن سکتا ہے، اور یہ اگر بن گیا تو یہ نظام بھی گر سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو یہ چاہیے، ریاست کو یہ چاہیے، اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیے جائیں، میڈیا پر سے بند کریں، میر شکیل کو رہا کریں، خورشید شاہ کو رہا کریں، شہباز شریف اور محمد شہباز کو رہا کریں، سیاسی قیدیوں کو باہر نکالیں، اس سے پہلے کہ لانگ مارچ کا وقت آئے، کیونکہ لانگ مارچ کا وقت آنے والا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ استعفے نہیں آئیں گے۔ دوستو، ان کے استعفے لینے کے لیے ہمیں استعفے دینے پڑیں گے، اور یہ ممبریاں، یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ممبریاں، یہ مقصد سے، نظریے سے، اصول سے بڑی نہیں ہوتی۔ پی ڈی ایم کی ہر جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اب عوام کی حکمرانی کو اس ملک میں لانے کے لیے ایک بڑی جدوجہد کرنی ہے۔ میں بطور ایک سیاسی کارکن کے یہ نہیں سمجھتا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اپنی آپ کی اصلاح کرے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر سینٹ کے اندر عمران خان صاحب کی اکثریت آ گئی تو وہ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دیں۔ یہاں کوئی مضبوط نہیں ہوتا، یہاں مضبوط اگر ہونا ہے تو پارلیمنٹ میں ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے، سیاسی برادری کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ عمران صاحب غور کریں، میں آپ کا سیاسی مخالف ہوں، دشمن نہیں ہوں، مشورہ ٹھیک دے رہا ہوں۔ آپ تنہا رہ گئے ہیں، آپ سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، اور تو اور اختر مینگل جو آپ کے اتحادی تھے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ سنیں، ان کے ساتھ صرف 2 اتحادی باقی ہیں۔ ایک اتحادی سندھ سے ہے، رورل سندھ سے 2.5 سیٹوں کے ساتھ، ایک اتحادی کراچی سے ہے 6 سیٹوں کے ساتھ، لیکن آپ سیاسی طاقت کھو چکے ہیں، آپ کی جو مقبولیت جتنی بھی تھی، آپ کی ناقص کارکردگی نے اس کو غلط کر دیا ہے۔ لوگوں کو آٹا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، گھی نہیں ملتا، سبزی نہیں لے سکتے، روٹی مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ ایک وقت کی روٹی روکھی سوکھی جو ملتی تھی وہ بھی نہیں ملتی۔ آپ نے ملازمتیں اور گھر دینے کا وعدہ کیا، چلے 1 کروڑ نوکریاں نہ دیتے، 10 لاکھ ہی دے دیتے، 10 لاکھ نہ دیتے 1 لاکھ دے دیتے۔
آپ نے لوگوں کا روزگار چھین لیا. جس دکان پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یار, جس دکان پہ 8-10 ملازم کام کرتے تھے, 4 کی چھٹی ہو گئی ہے, 4 باقی بچے. کارخانے بند ہو رہے ہیں. جس کی 20 ہزار آمدن ہے اس کا بھی پیٹ خالی. جس کی 2 لاکھ آمدن ہے وہ بھی رو رہا ہے. جو 20 لاکھ کماتا ہے وہ بھی رو رہا ہے. اس لیے انہیں ملک چلانا نہیں آیا. یہ چاہتا, اگر عمران خان صاحب چاہتے تو ان 2 سالوں میں جتنی سپورٹ ان کو ملی ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کی, اگر یہ چاہتے تو یہ ہمیں رگڑا بھی لگاتے رہتے, لیکن کوئی نیکی کا کام کر جاتے تو دوبارہ عوام کے اندر آنے کے قابل ہوتے. انہوں نے سنے, ان کے ساتھی ہمیں بتاتے ہیں, عمران خان صاحب سنے گے ان باتوں کو. آپ کے ساتھی آپ کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, انتقام بند کریں. آپ کے ساتھی آپ کو کہتے تھے کہ کارکردگی پر توجہ دو, اور آپ کے مشیر بھی بات آپ کو کہتے تھے کہ ریاست کی سلامتی کو, اکانومی کو خطرہ لاحق ہے. آپ کو بار بار کہا, آپ کو سمجھانے والوں نے کہ یہ کام نہ کریں, مگر آپ نے کہا نہیں, میرا چورن بکتا ہے, میرا کرپشن کا چورن بکتا ہے. کرپٹ ہم نہیں ہیں, کرپٹ آپ ہیں. آپ آئیڈیالوجیکلی ڈس آنیسٹ ہیں, نظریاتی بدخیالت ہیں. آپ سازش کرتے ہیں, آپ جمہوریت میں نظر لگاتے ہیں, آپ پہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے جو کچھ زندگی میں مقبولیت کمائی تھی اپنی بدنیتی کی بنیاد پہ اس کو دبا کر کے رکھ دیا آپ نے. اور سنیں, اچھا ہوتا کہ ایک تیسری سیاسی طاقت ہمارے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ہوتی, ہماری کارکردگی بھی بہتر ہوتی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. افسوس آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلا. افسوس آپ نے لوگوں کو نئے پاکستان کا جھانسا دیا. افسوس آپ نے ریاست مدینہ کے نام پہ آمریت مسلط کر دی. افسوس کہ آپ نے ایسا پاکستان میں سونامی لے کے آئے ہیں, تباہی اور بربادی کی, کہ لوگ آپ کی جان کو رو رہے ہیں. آپ نے لوگوں کی امنگوں اور جذبات سے اور ان کی امیدوں سے کھیلا ہے. جو آدمی لوگوں کی جذبات, امنگوں اور امیدوں سے کھیلے اسے آپ یاد توقع کریں گے. اس لیے بہاولپور کے لوگوں پی ڈی ایم کا کاروان جمہوریت چل پڑا ہے. پہلا پروگرام گجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالی کب ہے بھلا بتائیں؟ گجرانوالے کے جلسے کی تاریخ کیا ہے آپ کو نہیں یاد ہے؟ کون کون جائے گا وہاں پہ؟ بابا شیرو کمال کرتے ہیں. کسی سیاسی مخالف کا نام نہ بگاڑو. نوٹ کرو میری بات. ایک منٹ بات سنیں. کسی سیاسی مخالف کا نام نہیں بگاڑنا, کنکر پتھر نہیں چلانا, لاٹھی نہیں اٹھانی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. ہماری جدوجہد آئین اور قانون کے مطابق, آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے. ہم اپنی حکمرانی کے لیے نہیں نکلے. یہ غلط فہمی ہمارے مخالف نکال دیں. نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق وقت نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دیں. ہمارے مقدمات کے فیصلے عدالتوں میں ہوں گے. کاش کے نظام عدل آزاد ہو جائے یا آزاد کر دیا جائے, لیکن ہم اب چین سے اور آرام سے تب بیٹھیں گے جب پاکستان میں اصولوں کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی
اور جمہور کی حکمرانی ہوگی آسان کام نہیں ہے. اور یہ امتحان صرف عمران خان کا امتحان نہیں ہے, یہ صرف ریاستی اداروں کا امتحان نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا امتحان بھی ہے, یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ جو آج ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہمیں کل اس کے اوپر قائم رہنا ہے. اس ملک میں توانا جمہوریت لانی ہے, اس ملک میں آمریتوں اور بادشاہتوں کو ختم کرنا ہے, اس ملک میں ووٹ کی عزت تبھی ہوگی, ووٹ کی حرمت تبھی ہوگی جب لوگوں کو بولنے کا, بات کرنے کا, لکھنے کا, اکٹھے ہونے کا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا حق ملے گا. پاکستان